بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ الحمدللہ ہماری گفتگو کتاب الصلح صلح کی کتاب میں ہے۔ ہم نے کہا تھا کہ صلح جو ہے وہ عقد لازم ہے اور اس میں جو ہے ایجاب اور قبول کی بھی ضرورت ہے۔ اب آج کے درس میں یہ فرمانا چاہتے ہیں کہ یہ صلح مستقل عقد ہے، کسی اور عقد کی فرع نہیں ہے۔ اگرچہ کبھی یہ بیع کا فائدہ دے سکتا ہے، اس میں نقل عین کا ہو سکتا ہے، کبھی ہبے کا فائدہ دے سکتا ہے۔ آپ صلح کرتے ہیں کہ چلو بھائی جھگڑے کو چھوڑو، یہ چیز تم ہی اٹھا لو، تو یہ وہی ہبے والا فائدہ ہو گیا، لیکن اس کو ہم ہبا نہیں کہیں۔ کبھی اجارے والا فائدہ دیتی ہے، کیسے کہ چلو بھائی میں تو کہہ رہا ہوں کہ یہ کرسی میری ہے، لیکن تم بھی دعویٰ کرتے ہو، جاؤ تم جو ہے کیا ہے 6 مہینے تک اس کو استعمال کرو، لیکن کچھ مجھے پیسے دے دو، تو منفعت استعمال کرتے ہو، کچھ پیسے یہ شخص لیتا ہے۔ کبھی عاریہ والا کام کرتی ہے کہ بھائی جاؤ تم کرسی استعمال کرو، 6 مہینے کے بعد مجھے دے دینا، کوئی پیسے وغیرہ نہیں۔ اور کبھی ابرا والا کام کرتا ہے، مثلا چلو بھائی میرے جو آپ کی طرف پیسے تھے میں نے وہ چھوڑ دیے ہیں، اب آپ جو ہے کیا ہے یہ چیز مجھے دے دیں، فرماتے ہیں۔ تو اس میں ہم کہتے ہیں کہ یہ دوسرے عقود کا فائدہ دے سکتی ہے، لیکن ان کی فرع اور ان کی شاخ نہیں، بلکہ مستقل عقد ہے۔ حالانکہ شیخ توسی صاحب فرماتے ہیں کہ نہیں بھائی، صلح مستقل عقد نہیں ہے۔ اگر بیع کا فائدہ دیتا ہے، نقل عوض و معوض کا، تو ہم کہیں گے یہ فرع البیع، اور اگر یہ منفعت کا فائدہ دیتی ہے اور اس پر کچھ پیسہ ملتا ہے تو ہم کہیں گے یہ فرع الاجارہ ہے۔ خیر یہ مزید ہم عبارت میں پڑھیں گے۔ اس کے بعد والے مسئلے میں پھر یہ فرماتے ہیں کہ اگر ایک شخص ان دونوں میں سے آ کے کہتا ہے کہ بھائی چلو ہم صلح کر لیتے ہیں، کیا یہ صلح کی تقاضا کرنا یہ اقرار ہے اس کی طرف سے کہ وہ بھی حصے دار ہے؟ کہتے نہیں، اقرار نہیں ہے، کیونکہ ہم نے کہا تھا کہ بھائی صلح اقرار کی صورت میں بھی صحیح ہے، انکار کی صورت میں بھی۔ تو ممکن یہ منکر ہو، اس کے باوجود شریک بندہ ہے، روز روز کے کچہریوں میں جانا اور روز روز کے جو ہے عدالتوں میں جانے سے یہ گھبراتا ہے۔ اس کے بعد پھر دو شریک کی بات کرتے ہیں کہ اگر دو شخص شریک ہو کر کوئی کاروبار کر رہے تھے، اب وہ صلح کرتے ہیں، ایک کہتا ہے کہ بھائی رأس المال یعنی جو بنیادی حوالے سے اس کاروبار میں پیسے لگے تھے وہ بھائی میرے ہو جائیں گے، باقی جو بچے گا چاہے پھر تمہیں نفع ہو رہا ہے چاہے نقصان ہو رہا ہے تو وہ تمہارا۔ فرماتے ہیں کہ یہ صلح کرنا صحیح ہے، البتہ جب یہ شرکت کو ختم کرنا چاہیں یا شرکت کی مدت ختم ہو رہی ہو۔ خوب اس کے بعد پھر فرماتے ہیں کہ اگر یہ شخص اسی شرط پر باقی رہتے ہیں، بھائی کاروبار چلتا رہے، رأس المال میرا ہوگا، اس میں جو بھی نفع نقصان ہوتے رہا ہوگا۔ مثلا 5 لاکھ سے انہوں نے کاروبار شروع کیا تھا تو 5 لاکھ ایک کہتے ہیں میرا ہوگا۔ کہتے ہیں کہ اس میں بہرحال ایک لحاظ سے ہمیں اعتراض ہے کہ شرکت، میں شرکت کر رہا ہوں، حالانکہ بزرگان کہتے ہیں شرکت، را کو کسرہ دے کے پڑھیں، بھائی شرکت کا تو مطلب ہی یہ ہے کہ دونوں جو ہے کیا ہے اصل مال میں بھی شریک ہوں گے اور جو ہے کہ نفع نقصان میں بھی شریک ہوں گے۔ لیکن کیا کریں کہ روایت مطلق ہے، روایت کہتی ہے کہ اس قسم کا صلح کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں۔ اب جب روایت اس قسم کے صلح کی بات کرتی ہے تو یہ روایت کے ہی الفاظ کو مد نظر رکھتے ہوئے اسی بات پہ قائم ہے۔ خیر ابھی ہم چلتے ہیں جناب عبارت کی طرف۔ خوب فرماتے ہیں وہ کی ضمیر جائے گی جناب جو ہے کیا ہے صلح کی طرف۔ یہ صلح جو ہے اصل، یہ مستقل ایک عقد ہے، فی نفس یعنی کسی اور کا حصہ وغیرہ نہیں ہے۔ علی اصح القولین، 2 قولین میں سے اصح قول یہی ہے، وہ اشہرہما، اور 2 قولوں میں سے مشہور تر قول یہی ہے، لأصالت عدم الفرعیت، اس لیے کہ ہم شک کرتے ہیں کہ آیا یہ صلح کسی اور عقد کی فرع ہے یا نہیں، تو اصل یہ ہے کہ یہ فرع نہیں ہے۔ لا فرع البیع، نہ بیع کی فرع ہے، نہ ہبا کی فرع ہے، نہ اجارہ کی فرع ہے، نہ عاریہ کی فرع ہے،
نہ ابرا کی فرع ہے۔ اب ان کی میں نے وضاحت خلاصے میں بتا دی کہ جب عین دیں اور صلح میں کچھ پیسے لیں تو یہ بظاہر بے جیسی لگتی ہے، لیکن بے کی جو ہے کیا ہے وہ فرع نہیں ہے۔ ہبا بھائی چلو یہ تم ہی اٹھا لو، مجھے کچھ بھی نہیں دو، تو یہ ہبا کی طرح ہے۔ کما ذہب الیہ شیخ، جیسے کہ اس فرع والے مسئلے کی طرف شیخ طوسی صاحب گئے ہیں۔ فجعلہ، تو شیخ طوسی صاحب نے اس صلح کو قرار دیا ہے فرع البیع، کہا کہ بیع کی فرع ہے۔ اذا افاد، جب صلح فائدہ دے، نقل العین، عین کے نقل کا، بعوض معلوم، اور اس کے بدلے میں ایک معین رقم لے۔ وفرع الاجارت، اور کہا کہ یہ جو صلح ہے یہ اجارے کی فرع ہے۔ اذا وقع علی منفعت معلومت، جب یہ واقع ہو ایک منفعت معلومہ تک کہ 6 مہینے تک تم استعمال کرو، لیکن بعوض معلوم، تمہیں کچھ نہ کچھ مجھے دینا پڑے گا، تو اجارہ بھی یہی ہوتا ہے۔ وفرع العاریت، اور شیخ طوسی صاحب نے صلح کو عاریہ کی فرع قرار دیا ہے۔ اذا تضمن اباحت منفعت، جب یہ اپنے اندر رکھتا ہو کہ یہ منفعت تمہارے لیے مباح ہے، بغیر عوض، لیکن تم عوض نہیں دو گے، لیکن یہ عین پھر واپس کرو گے۔ وفرع الہبت، اور شیخ طوسی نے صلح کو ہبے کی فرع بنایا ہے۔ اذا تضمن ملک العین، جب اس کے ضمن میں ہو کہ یہ عین کا مالک ہو جی دوسرا طرف، بغیر عوض، اور اس میں وہ کوئی بھی عوض ہمیں نہیں دے۔ وفرع الابراء، اور یہ ابراء کی فرع ہے۔ اذا تضمن اسقاط الدین، بھائی ہم دو کا جو اختلاف ہوا تو میرے اس کی طرف وہ 5 روپے تھے، میں نے کہا بھائی چلو 5 روپے سے میں 10 بردار ہو گیا، لیکن یہ چیز مجھے دے دو، تو یہ ابراء کا فائدہ دیتی ہے۔ نتیجے میں بقول شیخ طوسی کی یہ ابراء کی فرع ہے۔ استنادن، بھائی شیخ طوسی کی کوئی دلیل ہے؟ کہتے ہیں جی ہاں، شیخ طوسی نے اپنے نظریے کو جو ہے کیا ہے نسبت دی ہے الی افادتہ، کہ یہ صلح فائدہ دیتا ہے، فائدتہا، ان عقود کا فائدہ، حیث یقع علی ذلک الوجہ، جب یہ صلح اس طریقے سے واقع ہو کہ کہیں پر نقل عین کا فائدہ دے، کہیں پر منفعت کا فائدہ دے، فیلحقہ، تو پھر صلح کے ساتھ ملحق ہوگا، صلح پر جاری ہوگا حکم ما، اسی عقد کا حکم، لحق بھی، جس کے ساتھ وہ ملحق ہوا ہے۔ اگر بیع کے ساتھ ملحق ہوا ہے تو اس پر احکام بیع جاری ہوں گے، اجارہ کے ساتھ ملحق ہوا تو اس پر جو ہے احکام اجارہ جو ہے جناب جاری ہوں گے۔ وفی ہے، لیکن شیخ طوسی کے اس نظریے میں ہمیں اعتراض ہے، ان افادت عقد فائدت آخر، اگر ایک عقد دوسرے عقد کا فائدہ دے، لا تقتضی الاتحاد، یہ تقاضا نہیں کرتا کہ جناب یہ دونوں عقد ایک ہو جائیں۔ کما لا تقتضی الہبۃ بعوض، جیسے کہ کبھی کبھی ہبے کے مقابلے میں آپ عوض بھی لیتے ہیں، اور وہ عوض بھی معین ہوتا ہے کہ بھائی یہ کتاب میں آپ کو گفٹ کرتا ہوں 500 روپے، آپ بھی مجھے گفٹ کریں، تو کیا اس ہبے کو آپ بیع کہیں گے؟ جبکہ بیع بھی تو یہی ہوتا ہے کہ کتاب بیچتا ہوں 500 مجھے دے دو۔ خوب بعوض معین فائدۃ البیع، وہ بیع کا فائدہ دیتا ہے۔ خوب چلے، یہ یہاں پر شیخ طوسی کے نظریے کو ختم کیا۔ ولا یکون طلبہ کی ضمیر جگہ صلح کی طرف، صلح کا طلب کرنا یہ نہیں ہوگا اقراراً، کہ جو شخص صلح طلب کرے اس کی طرف سے اقرار ہے کس کی بات کا، کہ فلاں شخص جو ہے کیا ہے وہ حصے دار ہے، لصحت ہی، اس لیے کہ یہ صلح صحیح ہے، والاقرار والانکار، انکار کی صورت میں بھی ہو سکتا ہے، اقرار کی صورت میں بھی ہو سکتا ہے۔ ونبہ بہی، یہ جو مصنف صاحب نے فرمایا کہ طلب صلح کی صورت میں اقرار نہیں ہوگا، اس جملے کے ذریعے مصنف نے متوجہ کیا ہے علی خلاف بعض العامہ، بعض اہل سنت کے اختلاف کی طرف۔ اذاہب، یہ بعض اہل سنت والے گئے ہیں الی عدم صحت ہی، کہ صلح صحیح نہیں ہے، مال انکار، جب ایک طرف منکر ہے کہ تمہاری یہ چیز ہے ہی نہیں۔ ایسا فرع علیہ، اس بعض اہل سنت نے فرع بنایا علیہ، اس اپنے نظریے پر کہ انکار کی صورت میں ٹھیک نہیں ہے صلح، ان طلبہ بتحقیق،
کہ اقرار کو یہ صلح کو طلب کرنا یہ کیا ہو جائے گا اقرار، یہ اقرار ہو جائے گا. لأن اطلاقہ ینصرف الی الصحیح، اس لیے کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ اقرار صلح کا استعمال کرنا یہ منصرف ہے صحیح کی طرف، اور صحیح اس وقت ہوگا جب اقرار کرے. وإنما يصح مع الإقرار، اور بتحقیق صلح صحیح ہو سکتا ہے اقرار کی صورت میں. فیکون، تو پھر یہ طلب صلح ہوگا مستلزما للاقرار، لہو کی ضمیر اقرار کی طرف جائے گی، گویا کہ یہ شخص اقرار کر رہا ہے. خیر یہ بحث یہاں پر ختم ہو گئی. اب فرماتے ہیں کہ ولو اصطلح شریکان، اگر دو شریک آپس میں صلح کرتے ہیں علی اخذ احدہما رأس المال، کہ ایک شخص جو بنیادی سرمایہ اس میں ہم نے لگایا تھا وہ لے لے گا، باقی جو بچ جائے گا اور للآخر وہ دوسرے کے لیے ہوگا. ربح او خسر، اب اگر علم سے مانے تو ربح او خسر ہو، چاہے اس کو نفع ہو چاہے نقصان ہو. صح، تو یہ صلح کرنا صحیح ہے عند انقضاء شرکت، البتہ شرکت، اب ہماری زبان پہ یہ شرکت آ گیا، جب وہ شرکت ختم ہو رہی ہو، وہ ارادت فسخھا، اور ان دونوں کا ارادہ ہے کہ وہ اس شرکت کو ختم کر دیں. لتکون زیادتو، تاکہ ہو جائے وہ اضافہ جو بچا ہے جو نفع ہوا ہے، من اس شخص کے ساتھ، کہ ہی معہو، کہ زیادت اس کے ساتھ ہے، بمنزلت الہبت، پھر گویا کہ ہم اس کو گفٹ کر رہے ہیں. خوب، والخسران علی من ہو علیہ، اور جس دوسرے شخص کو کوئی نقصان ہوا ہے تو پھر ایسا ہے کہ گویا کہ ہم اس کو کریں کہ بھائی چلو وہ میں نے بری کر دیا، ابراء کر دیا، وہ میں اپنے ذمے لے لیتا ہوں. یعنی اگر راس المال کو نقصان ہونا تھا لیکن وہ بھی میں اپنے ذمے لیتا ہوں تو گویا کہ میں نے اس کو ابراء کر دیا. وَلَوْ شَرَطَا، اگر یہ دونوں شریک شرط کرتے ہیں بقاءہم علی ذالک، کہ وہ شرکت پر باقی رہیں گے، لیکن اس طریقے سے بحیث یکون ما یتجدد من الربح، ہو جائے گی وہ ربح جو ابھی وجود میں آئے گی، والخسران جو نقصان ہوگا، لأحدہما دون الآخر، وہ ایک کے لیے ہوگا دوسرے کے لیے نہیں ہوگا. ففیہ نظرون، تو اس میں جو ہے کہ ہمیں اعتراض ہے. من مخالفت ہی، بھئی یہ آپ کا جو صلح کرنا ہے یہ مخالفت رکھتا ہے لوضع شرکت کی اصل بناوٹ کے ساتھ. شرکت کی بناوٹ یہ ہے کہ بھائی نفع بھی دونوں کے بیچ میں ہوگا تو نقصان بھی دونوں کے بیچ میں ہوگا. حیثو انہا تقتضی، جبکہ یہ شرکت تقاضا کرتی ہے کیا، کونہما، کہ یہ نفع اور نقصان علی حسب رأس المال، رأس المال کی بنیاد پر ہوگا. اگر میرے 2 لاکھ ہیں آپ کے 3 لاکھ ہیں تو گویا کہ نقصان کو بھی ہم 5 حصوں میں تقسیم کریں گے. 2 حصے 2 لاکھ والا برداشت کرے گا، 3 حصے 3 لاکھ والا. نفع بھی اسی طریقے سے 3 لاکھ والا جو ہے کیا ہے 3 لاکھ کے حساب سے اٹھائے گا، اور 2 لاکھ والا 2 لاکھ کے حساب سے اٹھائے گا. وَمِنْ اطلاق روایت بجواز ہی، لیکن روایت جو ہے کہ وہ مطلق ہے، وہ کہتی ہے کہ یہ اس قسم کا صلح اور یہ شرط کر سکتے ہیں. خوب، اب کیا کریں، بعد ظہور ربح، البتہ جب کچھ فائدہ ظاہر ہو، من غیر تقیید برادت القسمت، روایت نے یہ نہیں کہا کہ تقسیم کرنا چاہے تو، روایت نے کہا اس قسم کی شرط کر سکتے ہیں سرین. وَيَجُوزُ مَعَ ظُهُورِهِ، تو پھر جائز ہے یہ اس قسم کی تقسیم و بندی کرنا نفع اور نقصان کے حوالے سے جب ربح ظاہر ہو، اور ظہور الخسارت، یا جب خسارہ ظاہر ہو، مطلقاً یعنی چاہے تقسیم کا ارادہ رکھتے ہوں چاہے تقسیم کا ارادہ نہ رکھتے ہوں. وَيُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ نَظَرُهُ، اور ممکن ہے کہ مصنف صاحب کی سوچ یہ ہے فی جواز شرط مطلقاً، کہ یہ شرط لگانا جائز ہے مطلقاً، چاہے شرکت کو ختم کریں چاہے نہ کریں. خوب، وَإِنْ كَانَ فِي ابتداء شرکت، اگرچہ شرکت کے ابتدا میں ہی یہ شرط لگا دیں، کما ذهب الیہ الشیخ، جیسے کہ اس نظریے کی طرف شیخ توسی صاحب گئے ہیں، وہ جماعتن، اور جماعت گئی ہے، زائمین، در حالی کہ وہ گمان کر رہے ہیں، ان اطلاق روایت، بے تحقیق یہ روایت کا اطلاق یدل و دلالت کرتا علیہ کہ یہ شرط کبھی بھی کر سکتے ہیں. ولعموم المسلمون عند شروطہم،
اور یہ جو حدیث کے الفاظ ہے کہ مومنین اپنے شروط کے پابند ہوتے ہیں تو وہ بھی عمومیت رکھتی ہے کہ ابتدائی شرکت میں ہو یا انتہائی شرکت میں ہو۔ والاقوى المنع، لیکن قول قوی یہ ہے کہ ابتدا میں ایسی شرط نہیں کر سکتے، وہ مختار ہو فی الدروس، اور اسی اقوا کو مصنف صاحب نے انتخاب کیا ہے کتاب دروس میں۔ بس شرکت کی ابتدا میں یہ شرط نہیں کر سکتے کہ راس المال ایک کا ہوگا، نفع نقصان دوسرے کا ہوگا، لیکن اگر ربح ظاہر ہو جائے اور تو پھر یہ شرط کر سکتے ہیں۔ صلی اللہ علیہ محمد و آل محمد۔